السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سورۃ الفیل اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اب ہم جانیں گے اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اب ہم جانیں گے اس کی تفسیر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے تھے؟ علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبریں مشہور اور متواتر تھیں۔ واقعہ اصحاب الفیل، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہا گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا یعنی عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہا کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح گرجا گھر کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے دال کے برابر تھیں۔ جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا۔ خود ابرہا کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہا کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے یعنی جو مکے کے سردار تھے ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہا سے کہا تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑ لیا ہے۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ تعالیٰ جانے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، یعنی وہ خانہ کعبہ ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اس میں اس کو ناکام کر دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ پر جھنڈ بھیج دیے۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں بلکہ اس کے معنی گول در گول یعنی جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ سجیل کہتے ہیں مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر۔ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ فجعلہم کعصف مأکول، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان کے اجزائے جسم اس طرح بکھر گئے جیسے کھائی ہوئی بھوسی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔